السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پوری امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، بدقسمتی ہے کہ یہ 99% لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، اور نہ ان کو فجر کی برکات کا اور نعمتوں کا پتہ ہے، نہ اس کے اوپر نماز قضا کرنے کے نقصانات کا پتہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج کچھ اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی اس معاملے میں سستی دکھاتا ہے تو کم از کم وہ تو فجر کو اٹھنے والا بن جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھتا ہے، ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سوتا رہے۔ اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ صبح کے وقت وہ آدمی خوشباش اور تازہ دم ہو جاتا ہے، وگرنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1142 ہے۔ اب شیطان انسان کا کھلم کھلا اوپن انیمی اور ہمہ وقتی دشمن ہے، فل ٹائم اس کا کام یہی ہے، اور اس معاملے کو ہم نے اپنے اس کورس میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جو ہم نے 3-4 ماہ پہلے کیا تھا، شیطان اوپن انیمی کے نام سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کسی قسم کی بھلائی حاصل نہ کرے، وہ صبح کی نماز اور اس کی برکات سے بھی آگاہ ہے، وہ انسان کو نماز سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے گرہ دینے اور ابھی سوتا رہے کہ افسوں کو ہم سب ہر روز صبح کے وقت محسوس کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خود کو بستر سے اٹھانے اور وضو کرنے تک ہمیں کس قدر مسلسل اس اندیکھے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان نماز شروع کر دیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پھر شیطان انسان کو نماز سے روکنے سے مایوس ہو جاتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی اپنی صبح کا آغاز چاق و چوبند اور حشاش بشاش حالت میں کرتا ہے۔ لیکن جو شخص نماز سے محروم رہے وہ دن بھر سست اور بد مزاج رہتا ہے، اور اس کے تمام کام برکت سے خالی رہتے ہیں۔ کیسی بدقسمتی ہے۔ صبح کی نماز اس رب کریم کے حضور اعتراف عجز اور اقرار شکر کا وہ مؤدب، موقر اور مکتوب ذریعہ ہے جسے ادا کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں دے دیتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اے بنی آدم، غور کر، اللہ تعالیٰ اپنی ضمانت کے بدلے تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں فرماتے۔ کتنی زبردست گارنٹی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 657 ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ اگر آپ کو ویسے کوئی کہہ دے کہ بھائی میں ہوں اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمہارا کام ہو جائے گا، تو دل میں کتنا یقین، کتنا اطمینان آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امتحان دینے جائیں، ایگزام میں جائیں، اور آپ کو خطرہ ہو کہ جس مضمون کا امتحان میں دینے جا رہی ہوں وہ اس میں مجھے اتنی تیاری نہیں ہے اور کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور کوئی نگران آپ کو تسلی دے دے کہ میں ادھر ہوں، بے شک آپ کو وہ چیٹنگ نہ کروائے، لیکن اس کا یہ کہہ دینا کہ میں ادھر ہوں، یہ کتنا اطمینان بھر دیتا ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہو کسی جگہ پہ، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی دفتر میں، کہیں بھی، اور وہاں کا کوئی ذمہ دار آپ کو کہہ دے میں ہوں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہو جائے، کتنی تسلی آ جاتی ہے۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام، امام الانبیاء، جن کی ہر بات سچ ہے، حق ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، یعنی کہ وہ گارنٹی میں آ گیا، اس کو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہر طرح کا شر اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر بھی اس بات پہ یقین نہیں دل میں جمتا، کیسی افسوس کی بات ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صبح کی 2 ٹھنڈی رکعتیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 574 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 میں اور یہ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کر، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی قرآن پڑھنے کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت جو ہے سمجھ بھی زیادہ آتی ہے اور رحمتیں برکتیں بھی زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں صبح کی نماز میں
خصوصاً قرآن حکیم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ رہا اس کا مشہود ہونا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا۔ کیسی ضمانت ہے اور کیسی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات میں ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو۔ اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور ایسا کرو کہ طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل کی نمازیں عاجز و مغلوب ہو کر نہ رہ جاؤ، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا بہرحال التزام کرو، یعنی اس کو پڑھو۔ اور یہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 573 ہے۔ اور یہ تو فجر کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور فجر کی جو 2 نوافل ہیں، یہ جن کو ہم 2 سنت بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی 2 سنتیں دنیا و معافیہ سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نفل نمازوں میں سے سب سے بڑھ کر فجر کی 2 رکعت کی پابندی فرماتے تھے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے نماز فجر کے بعد بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10 برائیاں مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بڑھاتا ہے۔ نیز وہ شخص اس روز ہر قسم کے مکروہات اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی گناہوں سے نقصان نہیں دیتا سوائے اللہ کے ساتھ شرک کے۔ کیسی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی ضمانتیں ہیں۔ اب یہ بدقسمتی، بد نصیبی نہیں ہے اس امت کی کہ یہ نماز فجر کے لیے اٹھتی نہیں ہے۔ 99% لوگ بستروں میں رہتے ہیں، انہوں نے شاید صبح کی کرنیں سورج کی نہیں دیکھی ہوں گی۔ پھر اس امت پہ کہاں سے رحمت برکت نازل ہو؟ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے رزق کے معاملات خراب ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہم نوکری کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور میاں بیوی کے معاملات پریشانی کے فیز میں داخل ہیں، جھگڑے ہیں، قتل عام ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کتنے کچھ عذابات ہم پہ نازل بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔